کر پکارا جا رہا ہے. یاد کر لو مالک کا آوازہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم جو کر رہے ہیں اللہ کو ان کے اعمال سے غافل نہ جانیے. یہ مشرکین جو بھی کرتے ہیں, یہ غیر اللہ کو جتنا بھی پوجتے ہیں, یہ غیر اللہ کو جتنا بھی پکارتے ہیں, اللہ کے علم میں ہے. ہم ان کو ڈھیل کیوں دیتے ہیں؟ انما یؤخرہم, ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں, ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں, ہم ان کی رسی ڈھیلی کر رہے ہیں. کس لیے؟ لیوم, قیامت کے دن کے لیے, اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار, جس دن آنکھیں اوپر کو چڑھ جائیں گی, جس دن تنہا یہ اللہ کے دربار میں آئیں گے. اللہ کے دربار میں آئیں گے, ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی, ان کے دل ڈر رہے ہوں گے. کیوں؟ یہ کیوں ڈریں گے؟ اس لیے وما قدر اللہ حق قدرہ, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی, انہوں نے اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا, انہوں نے اللہ کی شان کو نہیں پہچانا. اللہ کے فقیروں کو اللہ کا شریک بنایا, اللہ کے منگتوں کو اللہ کا ساجی بنایا, اللہ کے سوالیوں اور بھوکوں کو اٹھا کر اللہ والی صفات دے کر کبھی اسے غوث اعظم کا نام دیا, کبھی داتا کا نام دیا, کبھی مشکل کشا کہا, کبھی حاجت روا کہا, کبھی اس سے اولاد مانگی, کبھی اس سے رزق مانگے. اس سے اولاد مانگی جس کے اپنے یتیم ہو گئے, اس سے اولاد مانگی جس کی اپنی بیوہ ہو گئی, اس سے اولاد مانگی جو کپڑے اتارنے کے قابل نہ رہا, غسل کرنے کے قابل نہ رہا, قبرستان جانے کے قابل نہ رہا, جس کے جسم کو قبر کے اندر دبا دیا گیا, جو زمین میں مدفون ہو گیا. اس کو اللہ کی صفات دی, اس اللہ کی شان نہیں پہچانی, اس اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا, اس اللہ کی شان کو, جس اللہ کی قوتوں کا, قدرتوں کا عالم کیا ہے. قرآن بیان کرتا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وہ اللہ عز و جل, اس کی قدرتیں ایسی ہیں, زمین اللہ کے ہاتھ پہ لپٹی ہوئی ہوگی, آسمان, سارے کے سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوں گے, اور اللہ سبحانہ, وہ پاک ہے. تم غیر اللہ کو سجدے کر کے اللہ کی عبادت میں شریک بناؤ. سبحانہ, اللہ شرک سے پاک ہے, اللہ مشرکوں کے کیے ہوئے ان اعمال سے بلند ہے, بالا ہے, پاک ہے. صحیح بخاری میں ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضا, فرماتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی کا نام آئے تو پیار سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تم ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام پہ درود بھیجو گے, اللہ تم پر 10 رحمتیں اتار دے گا. وہ نبی جس پہ درود بھیجنے کا اجر و ثواب کی کیفیت کا کیا عالم ہے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی, میں نے اپنی دعا کے اوقات کو بانٹ رکھا ہے, ایک حصہ درود پڑھتا ہوں, 2 حصے دعائیں مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا درود اور پڑھے گا تو تیرا ہی فائدہ ہے. وہ کہتا ہے 2 حصے درود پڑھوں گا, 1 حصہ دعا مانگوں گا. فرمایا اے میرے ساتھی, اگر تو درود کو زیادہ کرے گا فائدہ تیرا ہی ہے. کہنے لگا آقا پھر کچھ نہیں مانگوں گا, کوئی سوال نہیں کروں گا, زبان پہ کوئی تمنائیں اور التجائیں نہیں آئیں گی, جو وقت ہوگا سارا آپ پہ درود پڑھتا ہوا گزار دوں گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں, کہتے ہیں میرے صحابی اگر تو دعا کے سارے وقتوں کے اندر صرف مجھ پہ درود پڑھتا ہوا گزار دے گا, تیری جتنی تمنائیں ہیں جو ابھی زبان کی نوک پہ نہیں آئی وہ بغیر مانگے عرش والا پوری کر دے گا. بغیر مانگے تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا, بغیر سوال کرے تیری ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیے درود پڑھتے ہوئے وہ پڑھیے جو محمد کریم نے سکھایا. درود لکھی, درود ماہی, درود تاج, درود میڈ ان انڈیا, میڈ ان پاکستان, میڈ ان رائمنڈ, میڈ ان بریلوی, میڈ ان بغداد نہ پڑھیے. درود وہ پڑھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. وہ نبی کا نام آئے تو پیار سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ ایسے ہیں بے وقوف جو نبی کا نام آئے بجائے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے 10 رحمتیں لینے کے وہ کیا کرتے ہیں, محمد ادھر سے چوما اور ادھر آنکھوں سے لگا لیا. بھائی یہ کیا ہے؟ کہا یہی تو تم وہابی گستاخ ہو, تمہیں کیا پتا, اس کے اندر نور ہے, ہم اس نور کو چومتے ہیں. نبی نور ہے, نبی کا نام آیا تو یہ انگوٹھوں کا نور ہے, اس کو چومتے ہیں. ہم نے کہا اچھا بھائی آپ اس کو چومتے ہیں, ان دونوں انگوٹھوں میں نور ہے, تو جب سنجا کرنے جاتے ہو تو نور کہاں چلا جاتا ہے؟ اگر اس کو چومنا عزت ہے, اس کے اندر اتنا نور ہے, اس کے اندر اتنا فضل ہے, یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں. اور الٹا الزام کیا لگاتے ہیں, کوئی مواحد مر جائے, کہا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. حالانکہ یہ فٹ ان پر آتا ہے, جھوٹ ہم پہ بولتے ہیں. کیسے؟ نماز پڑھتے ہوئے آئے, ثنا پڑھی, اللہ اکبر کہا, ثنا پڑھی, اب فاتحہ کا ٹائم آئیں گے تو فاتحہ پڑھیں گے؟ کہیں گے نہیں, ہمارے امام صاحب نے بتایا جو فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ ڈالی جائے گی.
تو ساری نماز بغیر فاتحہ کے، جنازہ بغیر فاتحہ کے، ویتر بغیر فاتحہ کے، نفل بغیر فاتحہ کے، فرض بغیر فاتحہ کے، اور اگر نبی کا نام آئے گا تو پھر درود نصیب نہیں ہوگا. تو کس پر فٹ آئی؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. نہ تمہیں نبی کے نام پہ درود نصیب ہے، نہ مرنے والا جو مر رہا ہے اسے نمازوں میں مولویوں نے فاتحہ نصیب ہونے دی. تو نبی کا نام آئے تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، پہاڑوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر پکڑے گا اور پھر فرمائے گا ان الملک این الجبارون این المتکبرون این الملوک الارض. اللہ عز و جل آواز لگائے گا، آج کون بادشاہ ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا کنٹرول ہے، دنیا میں بننے والے وڈیرے کہاں ہیں، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں، دنیا کے اندر اپنی حکومت کرنے والے کہاں ہیں، آج کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی بات سن کر اس طرح ہنسے کہ آپ کے اگلے دانت ظاہر ہو گئے. اور پھر آپ نے قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھا، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینی سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا مقام ہے. اس اللہ کی توحید کو سمجھیے، اس اللہ کے مقام کو سمجھیے، اور کبھی بھی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہوئے گستاخی کے مرتکب نہ ہو جائیے. یہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کیجئے. جس دن محشر کے میدان میں آپ کو اور مجھے اور پوری کائنات کو اکٹھا کیا جائے گا، اس کی زمین کیسی ہوگی؟ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا، اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین ہوگی، آسمان بدل دیے جائیں گے اور تمام اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ عز و جل اکیلا غالب ہے. صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ سفید خاکستری رنگ زمین پر جمع کیے جائیں گے. یہ زمین صاف ٹکیا کی مانند ہوگی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں عائشہ، اہل ایمان کی ماں عائشہ، اور جو عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا وہ مومنین کی جماعت میں شامل نہیں ہے. جو عائشہ پر تہمتیں لگاتا ہے، جو عائشہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، یہ دل کا بھی کالا ہے، یہ عمل کا بھی کالا ہے، یہ اس جہاں میں بھی کالا ہے اور اگلے جہاں میں بھی کالا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، شاگرد حضرت عائشہ کے شاگرد جب حدیث بیان کرتے ہوئے عائشہ کا نام لیتے رضی اللہ تعالی عنہا تو کیا کہتے کہ مجھے صدیقہ نے کہا. صدیقہ نے، بنت صدیق نے، جو صدیق اکبر کی بیٹی ہے، صدیقہ کائنات ہے، اللہ کے حبیب کی محبوبہ ہے، اور جس کی برات 7ویں آسمان سے آئی ہے، 7 آسمانوں کے اوپر سے اس کی برات آئی ہے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتی ہے، اللہ کے نبی جس دن زمین تبدیل ہوگی تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا علی الصراط، اس دن لوگ صراط پر ہوں گے جب زمین تبدیل ہوگی. ترمذی میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیسے پیش ہوں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ پیدل چلیں گے، پیدل چلنے والے اللہ کے دربار میں آئیں گے، سواری پر سوار ہو کر لوگ اللہ کے دربار میں آئیں گے. تیسری قسم ایسے لوگوں کی ہوگی جن کو اللہ ان کے چہروں کے بل چلا کر اپنے دربار میں لے کر آئے گا. لوگ پیدل چل رہے ہیں، لوگ سواریوں پہ سوار ہیں اور لوگ اپنے چہروں کے بل چل رہے ہیں. سائل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ پاؤں کے بل تو چلنا دیکھا ہے، گھٹنوں کے بل تو لٹکنا دیکھا ہے، اللہ کے نبی لوگ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی، جو اللہ قادر ہے اپنے بندوں کو قدموں پر چلانے کے، وہ اللہ قادر ہے کہ انسانوں کو چہروں کے بل چلا کر لے کر آئے. اس کیفیت میں لوگ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور اس چہروں پہ چلتے ہوئے زمین کی ابھری ہوئی جگہیں اور کانٹوں سے اپنا دفاع بھی کریں گے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے الذین یحشرون علی وجوہہم، اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کو اکٹھا کرے گا، یہ اپنے چہروں پہ چلتے ہوئے آئیں گے، الی جہنم، جہنم کی طرف چلتے ہوئے آئیں گے، چہروں کے بل چلتے ہوئے آئیں گے. اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ شریر ترین لوگ، یہ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دھرتی کے اندر، اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی عبادت کو خالص نہیں کیا بلکہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کیا.
توحید کے عقیدے کو نہیں سمجھا، شرک کی لعنت میں ملوث ہوئے، اب ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، ان کے لیے ذلت کا مقام ہے۔ یہ دنیا میں تکبر کرنے والے، یہ دنیا میں اپنی بڑائی دکھانے والے، اللہ کے دن اللہ قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ان کو اس طرح رسوا کرے گا کہ یہ چہروں کے بل چل کر آئیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، قیامت کے دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، یہ چہروں کے بل چل کر آئیں گے، صرف چہروں کے بل نہیں چلیں گے، یہ اندھے بھی ہوں گے، یہ بہرے بھی ہوں گے، یہ گنگے بھی ہوں گے۔ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، یہ غیر اللہ کو پوجنے والے، یہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی اپنا مشکل کشا اور حاجت روا کہنے والے قیامت کے دن آئیں گے، چہروں کے بل چل رہے ہوں گے، اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جو ہی ان کی آگ ٹھنڈی پڑے گی، مالک فرماتا ہے ہم اس کو اور تپش بڑھا دیں گے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں پیشی کا منظر کیسا ہوگا؟ بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا قیامت کے دن تم لوگ ننگے قدم اور ننگے بدن بغیر ختنہ کے جمع کیے جاؤ گے۔ پھر قرآن حکیم کی آیت تلاوت فرمائی، کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے ان کو پہلے پیدا کیا ویسے ہی ہم ان کو دوبارہ لوٹا دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی کا منظر، جسم بھی ننگا ہے، کپڑے نہیں ہیں، پاؤں بھی ننگے ہیں، جوتے نہیں ہیں اور ختنے بھی نہیں، غیر مختون ہیں۔ اس حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ عز و جل خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے اور انہیں بائیں جانب دھکیل دیا جائے گا، میں کہوں گا اللہ یہ تو میری امت ہے، یہ میری امت کے افراد ہیں، میں ان کو وضو کی وجہ سے پہچانتا ہوں، ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں، یہ میری امت کے افراد ہیں۔ اس وقت میں اپنے اللہ سے کہوں گا اللہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میری امتی ہیں۔ اللہ فرمائے گا ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے، آپ کے بعد کیا کچھ کیا، دین اسلام میں کتنے اضافے کیے آپ نہیں جانتے، آپ کو معلوم نہیں۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جواب میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ عز و جل نبی سے کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں میری امت ہے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں تم نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کتنے اضافے کیے، کتنی چیزیں دین میں نہیں داخل کی۔ قبر پرستی آپ اس سے منع کر کے آئے، انہوں نے اسلام کے نام پہ قبر پرستی کی، آپ نے ذبح کی تعلیم اللہ کے لیے دی، ان ظالموں نے ذبح پیروں کے لیے، قبروں کے لیے، مندروں کے لیے، درگاہوں کے لیے، سجادہ نشینوں کے لیے کیا۔ آپ نے پکارنے کی تعلیم دی کہ صرف اللہ کو پکارو، پاؤں کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کو پکارو، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو اللہ کو پکارو۔ اور ان کی پکار کیا ہوا کرتی تھی، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا بہاء الحق مدد، نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی۔ تکلیف ہو تو علی کو پکارو، مشکل ہو تو علی کو پکارو، خشکی میں ہو تو علی کو پکارو، حشر میں ہو تو علی کو پکارو۔ توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں۔ ہمارا علی وہ مشکل کشا ہے، نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، بس بیچ میں ہی ایک کہانی ہے۔ آپ جو توحید دے کر آئے انہوں نے اللہ کی ذات میں شریک کیا، اللہ کی صفات میں شریک کیا، اللہ کی عبادت میں شریک کیا۔ اے نبی آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد یہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ اب سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، کسی کو چھیڑنا اور چڑھانا مقصود نہیں، اللہ کی سچی توحید سمجھانا مقصود ہے۔ غور کیجئے جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے، وہ سارا کچھ جانتے ہیں، تو اللہ اپنے نبی سے کیوں کہہ رہا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے علم میں نہیں؟ آپ تو ان کے چمکتے ہوئے چہرے دیکھ رہے ہو، ان کے وضو کے آثار دیکھ رہے ہو، آپ کو نہیں پتا یہ وضو کرنے والے نماز پڑھنے کے بعد یا علی مدد کا نعرہ لگاتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد بابا کی درگاہ پہ جا کے اس پیشانی کو خاک آلود کرتے تھے۔ آپ کو علم غیب نہیں، آپ نہیں جانتے۔ اور پھر نبی کی بات سنیے، نبی کیا کہہ رہے ہیں، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ
میں ان پر تھا شہیدن ما دمت فیہم، میں ان پہ گواہ تھا، میں ان کے درمیان موجود تھا، ان کو دین کی دعوت دیتا تھا، ان کو سمجھاتا اور سکھاتا تھا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، جب تو نے مجھے فوت کر دیا، جب تو نے مجھے اپنے ہاں بلا لیا۔ نبی فوت ہوئے، جو کہتے ہیں یہ نبی کو مردہ کہنا گستاخی ہے، تو بتائیے قرآن حکیم کی ان آیات کا کیا ترجمہ کرو گے؟ جو کہتے ہیں نبی مرے نہیں، ایک لمحے کے لیے صرف مکان بدلا تھا، پھر واپس آ گئے۔ ملتان میں آتے ہیں الیاس قادری کے اجتماع میں، کراچی میں آتے ہیں طاہر القادری کے اجتماع میں، فیصل آباد میں جاتے ہیں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں، نبی آ رہے ہیں، دیوبند بھی جا رہے ہیں، حساب و کتاب بھی چیک کر رہے ہیں، فضان سنت بھی پڑھ رہے ہیں، فضائل حج بھی سن رہے ہیں، اردو بھی پڑھ رہے ہیں اور اردو میں باتیں بھی کر رہے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی حاضر ہے، موجود ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ کہنے والے کہتے ہیں نبی موجود ہے، حاضر ہے، ساری امت کے اعمال کو جانتے ہیں۔ قرآن حکیم کی سورۃ المائدہ 117 نمبر آیت ہے، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ نبی کہہ رہے ہیں فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، مجھے فوت کر لیا، مجھے اپنے پاس بلا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر ان کا نگران تو تھا، ان کا محافظ تو تھا، تو ان کو جانتا تھا، تو ان کی صورتحال رکھتا تھا۔ میں تو مر کے اس دنیا کو چھوڑ کے تیرے پاس آ چکا تھا، پھر مجھے ان کی خبر نہیں تھی، میں ان کو نہیں جانتا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور ہر چیز کا گواہ اے اللہ تو ہے۔ ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تو عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، تو اللہ ضرور گناہگار مواحدوں کو معاف فرمائے گا۔ لیکن جو حالت شرک میں مرے، جو اس کیفیت میں مرے کہ وہ اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں اوروں کو شریک کرتے تھے، تو مالک کا قانون سن لیجئے، لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے مشرک کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون اکٹھے کیے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غیرت کا مجسمہ، حیا کا مجسمہ، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں بھی اکٹھی ہوں گی، مرد بھی اکٹھے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد بھی ننگے ہوں گے، سب محشر کے میدان میں ننگے ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، یہ تو حیا اور شرم سے مر جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کی مہلت ہی کس کو ہوگی؟ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا، کسی کو یہ ہوش ہی نہیں رہے گی کہ میں فلاں کو دیکھوں وہ بغیر کپڑے کے ہے۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، محشر کی سختیاں، قیامت کی ہولناکیاں اتنی شدید ہوں گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، سوچ بھی نہیں ہوگی۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس دن انسانی مخلوق تنگ جگہوں میں ہوگی، جیسے تیر اپنی کمان کے اندر تنگ ہوتا ہے، اور نیک بخت وہ ہوگا، قسمت والا وہ ہوگا جس کو زمین پہ پاؤں، دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے، کیونکہ اس دن اکثر پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر ہوں گے۔ جس کو زمین پہ حشر کے میدان میں پاؤں رکھنے کی جگہ مل گئی، یہ خوش بخت ہے، یہ نصیب ہے۔ زحمہ اتنا ہوگا، شدت اتنی ہوگی، کثرت لوگوں کی اتنی ہوگی کہ پاؤں ایک دوسرے کے پاؤں پہ ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگ سورج سے اتنا قریب ہوں گے کہ سورج اور انسانوں کے درمیان 1 میل کی دوری ہوگی۔ اپنے کمرے میں اے سی چلا کر سونے والوں، ٹھنڈے کولروں میں آرام کرنے والوں، چھتوں کے نیچے مزے کرنے والوں، ٹھنڈی درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنے والوں، ذرا اس منظر کو یاد کیجئے۔ آج جون جولائی کے مہینے میں اس گرمی کی شدت میں چند لمحے کے لیے ہمیں سورج میں کھڑا ہونا پڑ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ سورج کروڑوں میل دور ہے، اور محمد کریم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے حبیب فرما رہے اس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اس میل سے مراد کیا ہے، اس میل سے مراد کیا ہے۔ یہ میل مسافت کا میل ہوگا، یا عربی زبان میں سلائی جس سے سرما ڈالا جاتا ہے اس چھوٹی سی لکڑی کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ یہ سورج اتنے میل مسافت پہ دور ہوگا یا بالکل سر کے اوپر ہوگا، اس کیفیت کو میں نہیں جانتا۔ جون جولائی کی گرمی برداشت نہ کرنے والوں، جون جولائی کی گرمی کے اندر بغیر پنکھوں، اے سی اور چھاؤں کے نہ رہنے والوں، اس منظر کو بھی کبھی یاد کرو۔ فجر کی نماز چھوڑنے والوں، کبھی اس دن کو بھی یاد کرو۔ نمازوں کو چھوڑ دینے والوں، اللہ کی توحید کو نہ سمجھنے والوں، قرآن کی طرف لوٹ کر نہ آنے والوں، اردو ڈائجسٹ کے لیے ٹرائی
ٹائم ہے، میگزین کے لیے ٹائم ہے، فلموں کے لیے ٹائم ہے، ہر کام کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں، قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں، نماز کا طریقہ سمجھنے کا ٹائم نہیں، باقی سب ٹائم ہے۔ اس منظر میں کیا آپ کی اور میری کیفیت ہوگی جب سورج 1 میل پہ ہوگا؟ جب سورج 1 میل پہ ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے کے اندر ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ ناف تک، کسی کا پسینہ سینے تک، اور کسی کو پسینہ اس کے منہ تک اس کو لگام دے رہا ہوگا۔ کسی کے پسینے کی یہ کیفیت ہوگی ہے، اور اللہ کے نبی اپنے منہ کی طرف اشارہ کر رہے کہ کسی کا پسینہ اس کو لگام دے گا، یعنی اس کے منہ تک پہنچا ہوگا۔ مسند احمد میں ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی یہ حشر کا میدان، یہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ دن اہل ایمان کے لیے، مومن مواحد کے لیے اللہ آسان کر دے گا، خفیف کر دے گا، ہلکا کر دے گا، ایک فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا۔ اے مواحدوں مبارک ہو تم کو، اے اللہ کی توحید کو ماننے والو، اے صرف اللہ کو پکارنے والو، اللہ کے لیے نظر و نیاز دینے والو، اللہ کے لیے پیشانی جھکانے والو، اللہ کے گھر کا طواف کرنے والوں اور قبروں کے طواف کے انکار کرنے والوں، غیر اللہ کو پکارنے کے انکاریوں، اللہ کی توحید کو اپنے دلوں میں بٹھانے والوں، جن کی زبان یہ کہتی ہے، جن کا کردار یہ کہتا ہے قتل کر دو تمہاری مرضی ہے، گولیوں سے اڑا دو تمہاری مرضی ہے، احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی طرح بم کے دھماکوں میں فنا کر دو تمہاری مرضی ہے، ابراہیم سلفی رحمت اللہ علیہ کی طرح پورا گولیوں کا برس میرے جسم میں سے گزار دو تمہاری مرضی ہے۔ میری زندگی کو ختم کر سکتے ہو، اس سینے سے، اس زبان سے رب کی توحید کو نہیں چھین سکتے۔ ہم مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، خون بہا سکتے ہیں، اس ہڈیوں سے گوشت کے ریشے ریشے کو جدا کیا جا سکتا ہے، ہماری زبان سے یا علی مدد کا نعرہ نہیں نکلوایا جا سکتا، اللہ کی توفیق سے اس پیشانی کو کاٹا جا سکتا ہے، قبروں پہ چھکایا نہیں جا سکتا۔ جنہوں نے یوں رب کی توحید کو سمجھا، آؤ مبارک ہو تمہیں۔ نبی کیا فرما رہے؟ حشر کا میدان ہوگا مومنوں کے لیے، مواحدوں کے لیے، اللہ اس دن کو فرض نماز، ایک فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا کر دے گا۔ حالانکہ محشر کا دن عام کفار کے لیے 50,000 سال لمبا یہ دن ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 7 آدمی ایسے ہوں گے، 7 افراد ایسے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، حشر لگا ہوا ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج درختوں کی چھاؤں ہے، وہاں کوئی درخت نہیں ہوگا، آج چھت کی چھاؤں ہے، وہاں کوئی چھاؤں نہیں ہوگی، سوائے میرے اللہ کے سائے کے۔ تو میری امت کے 7 افراد، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ حکمران جو انصاف کرے، کس کے ساتھ انصاف کرے؟ اللہ کے ساتھ انصاف کرے، اللہ کی کتاب کے ساتھ انصاف کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرے۔ اللہ کے ساتھ انصاف کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب اللہ اسے حکومت دے دے، کنٹرول، حکومت، کردار مل جائے، تو پھر جس دھرتی پہ وہ حکمران ہے اس دھرتی پہ وہ شرک کا کوئی اڈا نہیں چھوڑتا۔ اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، اللہ رحمت کرے محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ پر، اللہ رحمت کرے امام عبد العزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر۔ جب اللہ نے ان کو یہ سعودی عرب کی پاک دھرتی عنایت فرمائی تو محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ اٹھے، تمام قبروں کو توڑ ڈالا، درباروں کو فنا کر دیا، درگاہوں کو مٹا دیا، اور زبان حال سے اعلان کر دیا، لوگوں جب تک ہمارے کنٹرول میں یہ زمین رہے گی، یہ دھرتی پر اگر پیشانی جھکے گی عرش والے کے لیے جھکے گی، کسی اور کے لیے جھک نہیں سکتی۔ نہ گھوڑے شاہ کی پوجا، نہ کتے شاہ کی پوجا، نہ بٹیرے شاہ اور تتر شاہ کی پوجا، نہ کانواں والی سرکار اور چادروں والی سرکار کی پوجا۔ یہاں پوجا ہوگی تو عرش والے اللہ کی ہوگی، وہ عادل حکمران جس کو موقع ملے پھر وہ توحید کو غالب کرے۔ یاد کر لو، جس حکمران کی موجودگی میں، اس کی حکومت کے دوران قبروں کو پوجا جا رہا ہو، قبروں کی عبادت ہو، غیر اللہ کی عبادت ہو، شرک کا دھندا باقاعدہ گورنمنٹ کی سطح پر ہو، وہ اس نے عدل نہیں کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ، اس نے عدل نہیں کیا اللہ کی توحید کے ساتھ۔ دوسرا وہ انسان، وہ نوجوان، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پرورش پاتی ہے، وہ شخص۔ تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، مسجدوں سے معلق ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے، پھر گھڑی دیکھتا ہے کب اذان ہوگی، دوبارہ اللہ کے گھر میں جاؤں گا۔ چوتھے وہ 2 آدمی، اللہ ان کو بھی اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا جن کی محبت اللہ کے لیے
محبت کی بنیاد یہ نہیں یہ بھی پاکستانی ہے میں بھی پاکستانی ہوں، یہ بھی پٹھان ہے میں بھی پٹھان ہوں، یہ شاہ صاحب ہے میں بھی زیدی صاحب ہوں، یہ سید صاحب ہے اور میں پیر صاحب ہوں. نہیں، محبت کی بنیاد یہ بھی شرک نہیں کرتا اور میں بھی شرک نہیں کرتا، یہ بھی مواحد ہے اور میں بھی مواحد ہوں. اس بنیاد پہ دوستی ہو، اسی بنیاد پہ دوستی قائم رہے، اسی بنیاد پہ دوستی پہ موت آ جائے، اللہ ان دو پیاروں کو بلائے گا، اپنے سائے میں ان کو جگہ دے گا. اور وہ جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، اللہ کے لیے کچھ مال خرچ کیا، اتنا چھپا کر دیا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، مسجد میں پنکھے لگوا کر پروں پہ اصحال ثواب کے سٹیکر لگوانے والوں، چندہ دے کر مولوی سے اعلان کروانے والوں، پھر یہی دنیا کے اندر برباد ہوگا. اور جس نے اس طرح مال دیا کہ دائیں ہاتھ نے دیا بائیں کو پتا نہیں، اللہ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. اور وہ جس کو کسی ایک خوبصورت مالدار جاہو حسمت والی عورت پکارے برائی کے لیے اور وہ کہہ دے میں اللہ کا ڈر رکھتی ہوں، میں اللہ کا خوف کھاتی ہوں، میں اس گناہ میں نہیں آتا، جو عورت بلائے اور وہ انکار کر دے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اس کو بھی حشر کے میدان میں اللہ کا سایہ نصیب ہوگا. اور ساتواں وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے خوف کی وجہ سے آنسو بہ پڑے. یہ آنکھیں جو اللہ کے لیے روتی ہیں یہ جہنم پر بھی حرام ہو جاتی ہیں. اور قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے سائے میں